أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جب ان کے پاس امن یا خطرے کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. اگر یہ اسے رسول کے سامنے اور اصحاب اختیار کے سامنے پیش کرتے تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے چل پڑتے. یہ سورہ نساء کی 83 نمبر کی آیت ہے. اس میں ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو کسی خبر کو بلا تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں. کہیں سے کوئی خبر مل گئی، چاہے امن کی ہو، چاہے خوف کی ہو، چاہے اور کوئی خبر ہو، اس کو تحقیق کیے بغیر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے. اس سلسلے میں اس کی شان نزول میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ لوگوں میں یہ بات پھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ میں جا کر صحیح تحقیق کروں تو بات معلوم ہو. یہ سوچ کر آپ مسجد کی طرف نکل پڑے اور جب آ کر مسجد میں دیکھا تو لوگ بھی وہاں پر ایسی ہی کچھ گفتگو کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. فوراً باہر آئے اور آ کر لوگوں میں اعلان کیا کہ تم لوگ جو بات سوچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو وہ بات بالکل غلط ہے. یعنی یہ تحقیق کرنے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی بات کے بارے میں تحقیق کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کسی میں بھی نہیں پھیلانا. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یعنی ایک انسان کے لیے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے. اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بات سن کر اس کو بغیر کوئی تحقیق کے آگے بڑھا دینا. یہ کام منافق کیا کرتے تھے. اس وقت مدینے میں جنگ کے حالات تھے. ایسے حالات میں افواہیں بڑی خطرناک ثابت ہوتی تھی. منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس قسم کی افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے. ان کی اس حرکت پر گرفت کی گئی ہے اصل میں، اور اس قسم کی خبروں کو رسول اور ذمہ دار لوگوں کے سامنے پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. اس سے اصولی طور پر یہ ہدایت ملتی ہے کہ ملت کی سیاسی زندگی پر اثر انداز ہونے والے جتنے بھی باتیں ہیں اور خبریں ہیں اس کو عوام میں پھیلانے سے پہلے ذمہ داروں تک پہنچا دینا، تاکہ ان کے علم میں آئے یہ بات تو وہ حقیقت حال معلوم کر سکے. اور ضمناً یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصحاب امر کے منصب کے لیے موزوں وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر سوجھ بوجھ اور معاملہ فہمی اور تدبر ہو. تو اس میں یہ بات کو واضح کیا گیا کہ کوئی بھی خبر آپ کو اگر ملے تو اس کو بلا تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم بنبأ فتبینوا فاسق بنبأ فتبینوا فرمایا سورہ حجرات 26ویں پارے میں. ایمان والوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی جھوٹا ایسی کوئی خبر لے کر آ جائے تو جب تک کہ تم تحقیق نہ کر لو اس پر یقین مت کرو. یہ باضابطہ حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان بڑی بے پرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سلسلے میں. خاص طور پر آج جو سوشل میڈیا جو نکل گیا ہے ہر ایک کے ہاتھوں میں آ گیا ہے.
فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا اور کوئی ٹویٹر وغیرہ، اس پر من مانی خبریں ادھر سے ادھر پھیلتی رہتی ہیں۔ عام طور پر یہ دشمنان اسلام اور یہودیوں کی پھیلائی ہوئی سازشیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے، ان کو ان کے دین سے بدظن کر دے، اور جو پہلے سے بے عمل ہے ان کو اور مزید بے عمل اور بد عمل بنا دے۔ اس وجہ سے اس قسم کی باتیں وہ پھیلاتے ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کا کام ہے، ہم بھی اس کو آگے پوسٹ کر دیں گے تو ہم کو بھی نیکی مل جائے گی۔ نیکی نہیں ملے گی، بلکہ گناہ میں پڑ جائیں گے، گناہ کبیرہ، بعض وقت تو کفر تک پہنچ جاتی ہے بات۔ لیکن یہ بات لوگ آج سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلا تحقیق کے پوسٹ کر دیتے ہیں، کوئی بھی خبر آتی ہے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو حدیث کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے، سوچیے آپ، وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی آپ کی طرف منسوب کر دینا بہت سخت ترین گناہ ہے، اس کو نیکی سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دشمنان اسلام کر رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو آگے بڑھا دو، اور یہ لوگ بھولے بھالے جن کو کچھ معلومات نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی نیکی میں شریک ہو جائیں گے، شیئر کر لو اس کو۔ نہیں، شیئر بالکل بھی نہیں کرنا جب تک کہ آپ کو صحیح طور پر معلومات نہ ہو اور صحیح علم نہ ہو کہ واقعی میں یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ درست ہے، اور یہ جو حدیث جو کہی جا رہی ہے واقعی میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیثوں میں سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر رمضان شریف آ رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے کافی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند کی اطلاع پہلے دینے والے کے لیے جنت واجب اور جہنم سے اس کی نجات، یہ حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ بالکل جھوٹ اور گمراہ کن بات ہے، غلط بات ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ٹکراتی ہوئی ہے اسلامی اصولوں کے خلاف، انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ٹکراتی ہوئی بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ پوری کی پوری شریعت بھیجی گئی ہے عمل کرنے کے لیے، اور صرف کوئی اگر چاند دیکھ کر پہلے اطلاع دے دے تو اس کو اگر جنت واجب ہو جائے تو پھر زندگی بھر یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزانہ نمازیں ہیں، خیرات و صدقات ہیں، روزے ہیں، نیک عمل ہے، اچھے اخلاق و کردار ہیں، سنتوں کی پیروی ہے، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر اس قسم کی چیزوں پر عمل کرنا شروع تو اس قسم کی حرکتیں کر کے لوگ آج پہلے سے بد عمل اور بے عمل لوگوں کو مزید بد عملی پر جو ہے اکسا رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اور اس آیت میں جو ہے انہی ایسے جیسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی بھی خبر آپ کو ملے تو آپ اس کو آگے نہیں بڑھانا جب تک کہ تحقیق پوری طریقے سے نہ کر لے۔ اور کس کو پہنچانا؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، فرمایا وَإِلَىٰ الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زمانے میں، اس کے بعد جو دوسرے صاحب اختیار لوگ ہیں۔ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اختیارات ہے، حکومت کے انتظامات ہیں، یا فقہا جو اصل مسئلے کی تحقیق کر سکتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد عوام کے سامنے وہ بات کو لا سکتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہیے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور ایک بات اس میں یہ فرما دی گئی کہ وہ لوگ اس کا استنباط کر سکتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی دینی معاملہ بھی اگر کوئی ہو جس میں جو ہے حلت و حرمت کے مسئلے میں کوئی جدید فقہی مسئلہ پیش آ گیا ہو، اور اس میں عوام کو یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ہو کیونکہ نص قرآنی یا نص حدیث سے وہ بات واضح نہیں ہوتی ہو، اگر صراحت نہیں کی گئی ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے مجتہدین علماء و فقہا کی طرف لوٹا دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ مسئلے پر جس پر جو ہے صریح حکم موجود نہیں ہے، ایسے بہت سے مسائل ہیں جس میں جدید طور پر کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کو مجتہدین اور فقہا بیٹھ کر پچھلے جو ہے اس قسم کی نظیریں ملتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہیں قیاس کرتے ہیں، استنباط کرتے ہوئے، اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو اس کو ان کی طرف لوٹا دینا اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ جو علماء و مجتہدین کسی مسئلے پر اجتہاد کرتے ہوئے کوئی مسئلے کا حل نکالے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہوں آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی ہو، وہ حق ہی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو اللہ کی نظر میں، لیکن چونکہ وہ لوگ اچھی نیک نیتی کے ساتھ محنت کر کے اپنے علم کی بنا پر کسی مسئلے کا حل استنباط کے ذریعے سے نکالتے ہیں تو وہ قابل عمل ہوگا، اور اگر اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو ان اللہ کے نزدیک جو ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لہذا اس کے بارے میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اگر نہ معلوم ہو اور نص قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو
تو مجتہدین جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلے کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور پھر آخر آیت میں فرما دیا گیا کہ یہ تمام باتیں تمہیں جو بتائی گئی ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے اس میں وہ سارے احکامات ہیں جو تمہاری زندگی گزارنے کا تم کو سلیقہ سکھاتے ہیں، طریقہ سکھاتے ہیں، اور اس کو سکھانے والے کون ہیں؟ وہ رحمت للعالمین۔ ان کو اگر ہم نہ بھیجے ہوتے، وَرَحْمَتُهُ فرمایا، فضل کے ساتھ رحمت، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، انہیں ساری انسانیت پر رحمت ہے، تو رحمت بنا کر اگر ہم ان کو نہ بھیجے ہوتے، وہ تم کو باتیں نہیں سکھاتے، تمہارے تزکیہ نفس نہیں کرتے اور تمہیں حکمت کی باتیں اور گر کی باتیں نہیں سکھاتے، تو تم تو شیطان کے پیچھے پڑ جاتے سوائے چند لوگوں کے، اور تم پر اللہ کا فضل ہے یہ، اس وجہ سے تم اس سے بچ پائے ہو۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَارِزِ الْمُؤْمِنِينَ عسى الله أن يكف بعث الذين كفروا والله أشد بعثا وأشد تنكيلا۔ تو اے پیغمبر اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنے نفس کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مومنوں کو ترغیب دو، عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ بڑا زوراور ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہ آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ دشمنوں کا تعاقب کیا جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس پر جو ہے چونکہ غزوہ احد میں مسلمان بہت زخموں سے چور چور تھے، اور کچھ خبریں بھی افواہیں بھی اڑ رہی تھیں، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ بات آئی، مختلف قسم کے دشمنوں کے تعلق سے خبریں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب جانے کا ارادہ کیا غزوہ احد کے فوراً بعد دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے، تو بہت سے اس میں کچے پکے مسلمان اور منافقین نے آپ کے ساتھ جانے سے پس و پیش کیا اور انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا گیا فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر آپ لڑیے، اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے اور جنگ کیجیے، لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، آپ کے علاوہ، آپ کی ذات کے علاوہ آپ کے اوپر کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے کوئی چلے یا نہ چلے، آپ تنہا چلے جائیے اللہ کی راہ میں۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا، اس کے بعد 70 صحابہ انتہائی زخمی حالت میں زخموں سے چور چور تھے آپ کے ساتھ ہو گئے، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ چلے۔ اس میں اور ایک بات یہ بتائی کہ ان کو ایسا ہی مت چھوڑو، چاہے وہ چلے یا نہ چلے یہ ان کے اوپر ہے، لیکن ان کو ترغیب دیتے جاؤ، وحارز المؤمنین، یہ کہتے جاؤ ان کو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یکف بعث الذین کفروا، اور یہ تم کو جو تنہا جانا ہوگا تو تم یہ فکر بالکل مت کرو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا، تمہیں دشمن جو ہے تمہارے اوپر چھا جائے گا یا غالب آ جائے گا، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فیصلہ جو تھا یہ جو ہے اس کو نافذ کیا اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ گئے تھے، لیکن دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور خوف طاری کیا کہ وہ آ کر مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہی بات فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہم وہ دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیں۔ عسى اللہ ان یکف بعث الذین کفروا، وہ کفار جو ہے وہ دشمنان اسلام جو ہے ان کو تمہارے قریب ہی آنے نہیں دیں گے، ہم ایسا ہو سکتا ہے ایسا کر دیں گے، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ ابو سفیان اور دیگر جو ہے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کا ڈالا اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ مسلمانوں سے ڈر کر اس میں جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، اور مسلمان امن و امان کے ساتھ پھر سے واپس آ گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا، ان کو ڈرایا گیا، اور ڈرا کر پھر سے ویسے زخمی حالت میں وہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واللہ اشد بعثا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت شدید ہیں لوگوں کی پکڑ کرنے والے اور لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اس لیے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے ایسے انتظامات کر دیں گے کہ تم تنہا بھی چلے جاؤ تو تمہاری حفاظت کی جائے گی، اور دشمنوں کے دلوں میں رعب اور خوف طاری کر دیا جائے گا،
اس لیے کسی اور کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ڈالی گئی ہے، چاہے کوئی تمہارے ساتھ چلے یا نہ چلے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔